بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تحمیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جو کہ اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کی ضروریات کا محبت سے خیال رکھنے والا ہے، اس کو پورا کرنے والا ہے. بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ اس کو چلایا، انبیاء کرام مبعوث فرمائے تاکہ یہ سیدھے راستے پہ رہیں، ان کو سیدھی رہنمائی ملتی رہے، کیونکہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے اور پہلے دن سے آدم علیہ السلام سے قیامت تک اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سارے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ رب العزت نے شیطان سے بچنے کے لیے انسان کے لیے انبیاء کرام رسول مبعوث فرمائے جو ان کو اچھائی خیر بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے اور جو برے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، فحاشی کے کام ہیں، ان سے روکتے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے غلط کاموں میں مبتلا ہو، برائی میں مبتلا ہو، گناہ میں مبتلا ہو، تاکہ وہ جو اس کو اشرف المخلوقات کا لقب ہے اس سے وہ لقب ختم ہو جائے، وہ جہنم میں چلا جائے. تو اس لیے ان برائیوں میں ایک برائی جو ہے وہ فحاشی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی عام ہو، خواہ وہ میڈیا ہو، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، خواہ وہ فیس بک، ٹویٹر یا کوئی اور ایپ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں مومنوں میں فحاشی عام ہو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی انڈسٹری اور غیر مسلم وہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ
کہ اسلام اور مسلمانوں کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے جسے حیا کہتے ہیں اور فحاشی ان میں پھیل جائے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں وہ ایسی چیزیں ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسکول سسٹم میں، وہ ہمارے کالج اور یونیورسٹی میں فنڈ دے کر لگواتے ہیں کہ لوگوں کے اندر فحاشی عام ہو اور ان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی عام ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی تیار ہے اور آخرت میں بھی تیار ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، تمہیں خبر نہیں ہے. اور فحاشی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرے، برائی کی طرف ابارے، وہ فحاشی ہے. وہ ایسی گفتگو ہے جو ہمارے اندر حجان پیدا کرے، جو گناہ کی طرف انسان کو مبتلا کرے، وہ گالم گلوچ ہے، وہ لعن طعن ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، یہ ساری فحش ہے. یہ فحش چیزیں ہیں. اور اس کا تعلق لباس سے ہو کہ آدمی ایسا لباس پہنے جو فحش لباس ہو، جو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہو، گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہو. اور اسی کی طرف اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ خواتین ایسی ہوں گی، قاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ وہ لباس پہننا ہوگا لیکن پھر بھی ننگی ہوگی. لباس پہننے کے باوجود ایسا لباس پہننا ہوگا جو محسوس نہیں ہوگا کہ اس نے کچھ پہنا ہے کہ نہیں پہنا، اتنا باریک ہے، اتنا تنگ ہے. مائلات ممیلات، وہ مائل ہونے والی ہوں گی اور مائل کرنے والی ہوں گی. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتی اور نہ اس کی جنت کی خوشبو تک پہنچ سکتی ہے. تو فحاشی، اس کو فحاشی کہتے ہیں جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرے، خواہ وہ گفتگو ہو، خواہ وہ لباس ہو، خواہ وہ انسان کی ایسی بات ہو، ایسی حرکتیں ہوں جن سے معاشرے میں فحاشی اور فحش جو ہے وہ پھیلے. اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو بےہودہ لہو الحدیث خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کریں. اچھا کیمرہ خرید لیا ہے تاکہ اس سے غلط ویڈیو بناؤں، گانے کی ویڈیو بناؤں، ڈانس کی ویڈیو بناؤں اور لوگوں میں پھیل جائے. یہ لہو الحدیث ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گناہ ہے، گانا ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں اتری تھی. اس کو پتا چلتا کہ کوئی آدمی، کوئی لڑکا دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کو دین پسند آ رہا ہے، تو وہ اس کے گھر آتا اور کہتا کہ رات کو ہمارے پاس تمہاری دعوت ہے، اور وہ گانے والیوں کو بلاتا، وہ مجرے والیوں کو بلاتا اور شراب اور کباب کا اہتمام کرتا. اور پھر اس کو جب وہاں پہ بلاتا، وہ انتظام پورے کرتا، پھر اس کو کہتا کہ یہ پسند ہے کہ جو اس دین کی طرف تم مائل ہو رہے ہو وہ پسند ہے. یعنی شیطانی کام اور شیطانی عمل جو فحاشی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ کچھ لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کریں. بغیر علم ویتخذها ہزوا، اور وہ مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں دین والوں کا، دین پر عمل کرنے والوں کا.
قصے کہانیاں ہیں، مولویوں نے ڈرانا شروع کیا ہوا ہے۔ مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو فحاشی کو استعمال کرتے، فحاشی کو لوگوں میں ابھارتے ہیں، لوگوں کو فحاشی کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اور جو ایسی چیزیں خریدتے ہیں ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكُمُ الْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالْتَفَحُّشَ، لوگوں فحاشی سے بچ جاؤ، بے حیائی سے بچ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فحاشی کو بھی اور فحاشی کرنے والے کو، فحاشی کا عمل کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا، فحاشی کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے جو پوشیدہ فحاشی ہے اور جو ظاہر ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کسی کو علم نہیں ہے، آدمی پوشید تنہائی میں فحش گفتگو کرتا ہے، فحش بات کرتا ہے، کسی کو فحش میسج کرتا ہے، کسی کو نہیں علم اس بات کا، یا ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس سے اس کے دل میں حجام پیدا ہوتا ہے اور گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، جو ظاہر فحاشی ہے اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، جو پوشیدہ ہے کسی کو علم نہیں ہے اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، اللہ رب العزت یہ بے حیائی، یہ بغیرتی کی علامت ہے، یہ غیرت کی علامت نہیں ہے، اور اللہ سے غیرت مند کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے پوشیدہ اور ظاہر فحاشی کو حرام قرار دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ غیرت مند آدمی ہو اور وہ بے حیائی کو پسند کرے، وہ فحاشی کو پسند کرے، ایسی چیزوں کو پسند کرے جو معاشرے میں حجام پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اس لیے اللہ نے تمام فحاشی کے امور ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، جس چیز میں فحاشی آ جائے اس کو عیب دار کر دیتی ہے، اس میں عیب آ جاتا ہے، خواہ وہ معاشرہ ہے، خواہ کوئی شخص ہے، خواہ کوئی اولاد بیٹا بیٹی ایسی آ گئی ہے جو فحاشی کو اور بے حیائی کو پسند کرتی ہے، اس کو خواہ وہ گفتگو ایسا کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، خواہ وہ بیٹا ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور جس بیٹی میں، جس بیٹے میں، جس شاگرد میں حیا ہو اس کو سبھی پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، گھر والے اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ بڑی حیا والی بیٹی ہے، یہ بڑی حیا والا بیٹا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے اپنے ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے استاد کا۔ تو اس لیے جس چیز میں فحاشی آ جائے، فحش آ جائے، خواہ وہ گفتگو ہے، خواہ وہ لین دین ہے، خواہ وہ معاملات ہے، خواہ وہ لباس ہے، وہ عیبدار ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو شاید لوگ اس کو بابا کہیں، اس کے لیے کمنٹ بھی اچھے آ جائیں، لیکن کوئی پسند نہیں کرے گا کہ میری بیٹی اس جگہ پہ آ جائے، کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ ٹک ٹاک پہ میری بیٹی اس طرح گانے اور ایسے ڈنکے لگائے اور ایسے ناچ گانے میں شامل ہو۔ ظاہری طور پر تو شاید لوگ اس کو پسند کریں، لیکن کوئی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیز انسان کی شخصیت کے اعتراض کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں فحاشی آ جائے، فحش آ جائے، وہ اعتراض ہو جاتی ہے، اور جس میں حیا ہو اس میں زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فحاشی کے مقابلے میں اس کے الٹ حیا ہے، اور حیا ایمان کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے کئی شعبے ہیں اور ان شعبوں میں ایک شعبہ الحیا حیا، اور ایک روایت میں ہے الحیا والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہیں، اذا رفع اول رفع الاخر، جب ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، یعنی جب حیا ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے انسان کو اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان بھی چلا جائے گا، کیونکہ حیا ایمان کا اہم جز ہے کہ انسان جو ہے شروع میں بے حیائی کو پسند کرتا ہے اور اس کو کسی کا حیا نہیں ہے، نہ گھر والوں کا، نہ معاشرے کا، نہ اللہ کا، نہ اس کے فرشتوں کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حیا نہیں کرتا کسی کا، تو عنقریب ہے کہ اس کے اندر سے ایمان بھی چلا جائے، کیونکہ یہ دونوں اکٹھے ہیں اور اللہ کے نبی جن سے سچی کسی کی زبان نہیں ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں، جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ایماندار، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں ایمان نہیں ہے ان میں حیا نہیں ہے، جن معاشروں میں ایمان نہیں ہے ان میں حیا نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن میں حیا ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے تاکہ یہ بھی بے حیا ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے کی انڈسٹریز بنا رکھی ہیں پورنوگرافی کی، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر حیا ختم ہو جائے، جب حیا ختم ہو جائے گا تو ان کے نزدیک ایمان بھی ختم ہونے والا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بات کی شاہد ہے۔ انہوں نے ایسے تہوار بنا دیے جن سے حیا باختہ چیزیں صادر ہوں۔ یہ چند دن بعد 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے وہ کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہوتی ہیں کہ سرخ غبارے ہوں، سرخ گلاب ہو، گندے میسیجز ہوں، ایک دوسرے سے جن سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کھول دیے جا رہے ہیں، محبت کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب چیز ناجائز چیزیں جن کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے، تاکہ لوگوں میں حیا ختم ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ حیا جو ہے جس چیز میں آ جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اور ایمان اور حیا یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ یار مسلم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر ان کے اندر ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین ہے، اور دین اسلام کی اگر پہچان ہے تو وہ حیا ہے۔ اگر جس انسان کے اندر حیا ہے وہ حیا کرتا ہے، اپنے بڑوں کا بھی حیا کرتا ہے، معاشرے میں بھی حیا سے کام لیتا ہے، بیٹی ہے تو وہ بھی حیا کرتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام میں کو اس سے محبت ہے۔ اور جب حیا نہیں رہتا، شاگرد کو استاد کا حیا نہیں رہتا، بیٹی کو والدین کا حیا نہیں رہتا، گھر والے کسی کو کسی کا حیا نہیں رہتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا و ایمان اکٹھا ہے، جب حیا نہیں رہا تو پھر جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کون ہے؟ جب ماں اور بیٹی میں حیا ختم ہو جائے، جب بچوں میں حیا ختم ہو جائے تو پھر نہ وہ گھر چلتے ہیں نہ وہ معاشرے چلتے ہیں۔ حیا ہی تو انسان کو انسان بناتی ہے، ورنہ جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کے لیے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے پوری کر سکتے ہیں۔ یہ حیا ہی تو تھی جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ اس انسان کو انسان کہلانے کا حق نہیں ہے جس کے اندر حیا نہیں ہے، اور اس کو مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں ہے جس کے اندر حیا نہیں رہی، کیونکہ قرآن و سنت اس بات کی شاہد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے،
اور دین اسلام کی عادت یہ ہے کہ آدمی حیادار ہو. اور اسی طرح یہ حیا جو ہے وہ جنت کی ضمانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے اور اللہ پر انسان کا مومن کا ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا. والبذاء من الجفاء. اور بے حیائی جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی. یہ انسان کو دین سے دور کرنے والی ہے, اس کے ایمان کو ختم کرنے والی ہے. والبذاء والجفاء فی النار. یہ اللہ سے دور کرتی ہے اور وہ اللہ سے دوری انسان کو آگ میں لے جائے گی. تو اس لیے حیا جنت کی ضمانت ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی کہ اسی کا ان تستحی من اللہ کما تستحی رجل من صالح قوم. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے اس طرح حیا کر جس طرح تو اپنے قوم کے سارے انسان سے حیا کرتا ہے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غیر مند جن میں ابھی حیا کی رمق ہوتی ہے بیٹیوں میں, وہ کسی بزرگ کو معاشرے میں دیکھتی ہیں تو فوراً پردہ کر دیتی ہیں کہ یہ نیک اور شریف آدمی ہے, ان میں ابھی حیا باقی ہے. یہ حیا ہی ہے جو ان کو پردہ کرواتی ہے. مردوں کو دیکھ کے پردہ کرواتی ہے کسی سارے شخص کو دیکھ کر کہ یہ کیا کہیں گے. اپنے بڑے کو گھر میں بڑے کا حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اس طرح حیا کر جس طرح تو اپنی قوم کے کسی سالے انسان کا حیا کرتا ہے. تو اس لیے سب سے اہم چیز حیا میں کہ آدمی اللہ کا حیا دل میں رکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. خواہ تنہائی میں ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, موبائل اس کے پاس ہے لیکن وہ ایسی ویڈیو نہیں دیکھتا, کوئی ایسے ٹک ٹاک نہیں دیکھتا, کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھتا جو اس کے ایمان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, اس کی دنیا کو بھی, اس کی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا. اس کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اور یہ اللہ کا حیا ہے کہ آدمی ایسی چیزوں سے باز آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اتنا حیا کرو کہ جتنا اس سے حیا کرنے کا حق ہے. قال قلنا انا نستحی والحمد للہ. صحابہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو اللہ کا حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا لیس ذاک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما ولیا. جیسے تم زبان سے کہہ رہے ہو وہ مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا حیا یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس, کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت کرے. سر کیا ہے کہ عقل اللہ نے دی ہے, اور اس عقل میں ایسی بات نہ لے آئے جس سے آدمی سوچے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں. توحید میں کبھی آ جائے, انسان دین سے دور ہو جائے, عقل میں کوئی ایسی بات نہ لے آئے, کوئی ایسی چیز نہ لے آئے جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے, کوئی ایسی سوچ نہ سوچے جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے کے آتی ہے. وما وہیا, اور جو سر کے ارد گرد ہیں, کان ہیں, ایسی بات نہ سنے جو بے حیائی کی ہے, گانے نہ سنے, کوئی ایسی غلط بات نہ سنے جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے. آنکھ سر کے اندر شامل ہے, آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھے, زبان سے غلط نہ بولے. یعنی یہ ساری چیزیں انتحفظ الرأس وما ولیا, کہ اپنے سر کی حفاظت کرو, جو اس کے گرد ہے اس کی حفاظت کرو. یہ اللہ کا حیا ہے. والبطن وما حوا, اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت کرو. یعنی اس کو پیٹ میں کیا ہے کہ اس میں حرام کا لقمہ نہ جائے, اور پیٹ کے ارد گرد کیا ہے شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرو, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو
اپنی شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت دیتا ہے، حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اس کی حفاظت ہے کہ جو پیٹ ہے اس میں حرام کا لقمہ نہ جائے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہو، اور اس کے اوپر دل ہے، دل پاکیزہ ہو، اس میں کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، یہ دل جو ہے وہ پاک ہو، کیونکہ قیامت کے دن دلوں پہ فیصلے ہوں گے۔ اور وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ، اور تو موت کو یاد رکھے۔ یہ بھی اللہ کا حیا رکھنا ہے کہ میں یہ غلط کیوں کروں، میں نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنی کوٹھیاں ہو گئی ہیں تو میں بھی اتنی بنا لوں، اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو میں بھی وہ بنا لوں۔ اللہ کو یاد رکھے، دین کی طرف مائل ہو، اور آخرت کی فکر کرے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ گھر بھی عارضی ہے، اس کو بنانے کی فکر میں اور اسی جائیداد کی فکر میں نہ رہوں، آخرت کی فکر کروں کہ وہ اصل زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، اور چھوٹے بھی بہت ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کب کسی نے چلے جانا ہے۔ تو آدمی دنیا کی فکر چھوڑ دے، اور من فعل ذلک، جس نے یہ کر لیا اس نے اللہ کا حیا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا اصل حیا کہ آدمی اپنے دماغ کی حفاظت کرے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، اور دنیا سے محبت جو ہے وہ چھوڑ دے، اور جس نے یہ کیا اس نے اللہ کا حیا کیا۔ اور اسی طرح حیا میں فرشتوں کا حیا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر محافظ جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جس طرح آدمی انسان سے حیا کرتا ہے، کوئی غلط کام اس کے سامنے نہیں کرتا کسی کے، تو فرشتے بھی اسی طرح، انسان کو فرشتوں سے بھی اسی طرح حیا کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دائیں اور بائیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا برائی کا کام کر رہا ہوں، کیا میں غلط کام کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو فرشتے تو نوٹ کر رہے ہیں میری ایک ایک بات۔ تو انسان کو اللہ سے بھی حیا کرنی چاہیے، فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے، اور اسی طرح لوگوں سے بھی حیا کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما کرہت ان یراہ الناس فلا تفعلہ اذا خلوت، جو چیز تو لوگوں کے سامنے کرنے سے ڈرتا ہے کہ لوگ ناپسند کریں گے، تو پھر تنہائی میں بھی وہ عمل نہ کر۔ جو چیز تو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا اچھا بڑا شریف آدمی ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، تو پھر تنہائی میں بھی ایسے عمل نہ کرے۔ تو اس لیے انسان کے اندر اللہ کا حیا بھی ہو، فرشتوں کا حیا بھی ہو، اور جس طرح لوگوں سے حیا کرتا ہے لوگوں کا حیا بھی ہو۔ تو اس لیے یہ ایمان کا اہم جز ہے اور اہم حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر حیا پیدا فرمائے، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرمائے، اور ہمارے بہنوں میں، ہماری بیٹیوں، ہمارے بچوں